السلام علیکم ویورز، میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ برڈ فارم۔ ویورز، آج کا جو ہمارا ولاگ ہے وہ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ کے جو سوال آتے ہیں، آپ کے جو کمنٹس آتے ہیں، اس کے اوپر لازمی ولاگ کروں، کیونکہ لوگ بار بار کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، یار میں ہم کمنٹس کرتے ہیں، آپ کمنٹس کا جواب ہی نہیں دیتے۔ تو اس میں کچھ کمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو یعنی کہ جن کا جواب فوری طور پر دیا جا سکتا ہے، وہ فوری طور پر دے دیتا ہوں۔ لیکن جو کمنٹس پینڈنگ میں جاتے ہیں نا، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بھائی جو کمنٹس پینڈنگ میں جاتے ہیں وہ میں ایک طرح سے اپنی گڈ بک میں لکھ رہا ہوتا ہوں، اور مجھے پھر اس کے اوپر ویڈیو کرنی ہوتی ہے۔ وہ کبھی ہوتا ہے کہ وقت پر ہو جاتی ہے ویڈیو، کبھی تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہے۔ تو ایک ہمارے سبسکرائبر ہیں ساجد انصاری کوشچن مارک، تو وہ بڑے نئے نئے سوال اٹھاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دو سوال کیے تھے، تو کافی دن سے میں یعنی سمجھ لیں کہ ذرا ایسے تھے کہ اس کا یعنی کہ اس کے اوپر دو تین کمنٹس کے اوپر ایک ویڈیو بن سکتی تھی۔ تو میں انتظار کر رہا تھا کہ یار ذرا کمنٹس جمع ہو جائیں گے تو اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے۔ اور ایک ہمارے پشاور سے ایک سبسکرائبر ہیں ظہیر گول، یار وہ ہر ویڈیو کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہے۔ ظہیر بھائی بس اتنا سا رہ گیا، میں یقین کریں اس دفعہ میرا ارادہ تھا میں عید کے اوپر چترال آنے کا، بس وہ تھوڑا سا یار پروگرام جو ہے نا کنی کھا گیا ہمارا یوں سائڈ پہ جا کے، ورنہ ارادہ تھا انشاءاللہ یعنی کہ اس مادر انڈیا میں آنے کا، تو آپ سے ایک دفعہ ضرور ملتا یار۔ یعنی کہ آپ بڑی یوں سمجھ لیں کہ دیکھیں جو بھی یہ یوٹیوب کا جو وہ ہوتا ہے نا، اب میں کو یار بات یہ میں نے زندگی میں میرے کہتے ہیں وہ ہماری نسلوں میں کسی نے یہ کام نہیں کیا جو میں کر رہا ہوں، یعنی کہ ولاگنگ یا اس طرح کا۔ تو جب کوئی بندہ یوں سمجھ لیں اسٹارٹنگ میں جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا نا، جنہوں نے کہا کہ یار آپ بہت اچھی ویڈیو بنا رہے، تو یقین کریں اس چیز سے ذرا انرجی آتی ہے کہ ہاں یار میں یہ کر سکتا ہوں۔ تو کیونکہ اتنے ہم کوئی عمران خان تو نہیں ہے نا یار کہ کوئی بوسٹ کرے نہیں کرے ہر ٹائم چارج رہتے ہیں، وہ چیز تو ہے نہیں۔ تو ایسا یوں سمجھ لیں کہ جب آپ لوگ اس طرح کے کمنٹس، آپ ظہیر گل خاص طور پہ میں کہتا ہوں اس بندے نے بہت میرے کو یعنی کہ سپورٹ کیا، میری ہر ویڈیو کے اوپر اچھے کمنٹس آتے تھے ان کے، اور انہوں نے کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے مجھ سے یعنی کہ ایسے کمنٹس کیا جس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی پھر، ٹھیک ہے۔ تو بہت بہت شکریہ ظہیر بھائی کا۔ اچھا، ساجد انصاری کا جو کمنٹ تھا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے جو آپ نے برڈ فارم بنایا اور اس کے اندر سے یعنی کہ کچھ پر وغیرہ اڑ کے یا کچھ ایسی چیزیں اگر کچن میں جا رہی ہیں تو یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو دیکھیں، یہ جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں نے بتایا تھا کہ آپ کو وینٹیلیشن کا نظام اپنے برڈ فارم کا بہت اچھا رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وینٹیلیشن کا نظام آپ کا یوں سمجھ لیں کہ ایک بات ہے کہ آپ نے یعنی کہ ایک ہی فلور کے اوپر آپ کی رہائش بھی ہے اور آپ کا برڈ فارم بھی ہے، تو آپ نے اس چیز کا خیال لازمی رکھنا ہے کہ یار وہاں سے برڈ فارم سے ہوا جو وینٹیلیشن ہو کر آتی ہے وہ آپ کے گھر کے اندر نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ ایسی جگہ پہ آپ برڈ فارم کی وینٹیلیشن رکھیں کہ ہوا انٹر تو ہو رہی ہے لیکن جب وہ باہر نکل رہی ہے تو وہ گھر کے باہر نکلے، وہ گھر کے اندر نہ آئے۔ جسٹ لائک جیسے یار ذرا بری سی مثال ہے، جیسے باتھ روم لوگ رکھتے ہیں وہ اس طرح سے رکھتے ہیں کہ اس کا وینٹیلیشن جو ہوتی ہے اس کو ایسا رکھتے ہیں کہ وہ باہر کی طرف ہی نکلے، وہ بدبو گھر میں نہ پھیلے۔ بہت سے لوگ بیوقوفی کر جاتے ہیں، وہ ایسی جگہ بنا دیتے ہیں کہ وہ پورے گھر کے اندر یعنی کہ اس کی بدبو پھیل رہی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خود یہ بنانے سے پہلے آپ نے خیال کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر کی وینٹیلیشن کس طرح کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ یعنی کہ دوسرے کسی فلور کے اوپر بنا رہے ہیں پھر تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب میری گراؤنڈ فلور پر میری اپنی رہائش ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سیکنڈ فلور کے اوپر میرا فارم ہے، تو نیچے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ بھائی اوپر کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ نیچے کچن کو میرے کوئی وہ نہیں ہے۔ ایک میں نے سسٹم بنایا تھا، میں نے آپ کو سردیوں میں دکھایا تھا کہ ہم نے جو ہمارا جو کچن ہے اس کے اوپر ایک وینٹیلیشن پائپ لگا ہوا ہے، وہ چھت تک آتا ہے یہاں تلک نا، تو ہم نے اس ہیٹ کو یوز کیا تھا اپنے برڈ فارم کے اندر، لیکن وہ بھی میں نے اس طریقے سے اس کا ڈبہ وغیرہ وہ آپ دیکھیں گے پیچھے جا کے، تو میں نے جو اس کو کور کیا تھا اس طریقے سے کیا تھا کہ کسی قسم کا کوئی دانے کا ذرہ، کوئی پر نیچے کچن میں جا کے نہ گر سکے، صرف وہاں سے۔ کیونکہ دیکھیں جو گرم ہوا ہوتی ہے نا وہ فوری طور پر اوپر کی طرف اٹھتی ہے، وہ بہت تیزی سے اوپر کی طرف آتی ہے، تو وہ تو فارم میں پھیل رہی تھی، لیکن وہاں سے کوئی نیچے سے ہم ایسی چیز، ایسا نہیں تھا کہ کوئی پر نیچے گر جائے، کوئی پرندہ اوپر آ کے بیٹ کر جائے، ایسا نہیں تھا، وہ ہم نے اس طرح کا ڈبہ بنایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو بلکہ میں آپ کو ایک منٹ دکھا دیتا ہوں وہ ڈبہ۔ تو ویورز یہ ہے وہ ڈبہ میں نے دکھایا تھا نا آپ کو، یہ ہم نے اس طرح فٹ کر دیا تھا، وہ جس جگہ پہ ہمارا وینٹیلیشن کا وہ بنا نا ڈک، اس کے اندر ایسے فٹ کر دیا تھا، سائڈوں سے بھی اس کو پکا کور کر دیا تھا
یعنی کہ کترنے وغیرہ لگا کے کہ اندر سے کوئی چیز اوپر سے اندر نہ گرے. اور یہاں سے ہماری یہ ایئر، یہ دیکھ رہے ہیں نا نیچے یہ پائپ ہے، اس کے اندر وہ پائپ میں سے ایئر ہماری یہاں سے سائڈوں سے نکلتی تھی. اب کوئی پرندہ اوپر بیٹھتا بھی ہے نا تب بھی اس میں یہ تھا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو رہا تھا. یہ اوپر سے ہم اس میں لگا دیتے تھے جیسے جالی، ٹھیک ہے نا. اب یہ جالی لگا دی نا تو کوئی پرندہ وغیرہ کوئی بھی چیز اس کے اندر نہیں آ سکتی تھی، ٹھیک ہے نا. کوئی پر وغیرہ، اللہ کا شکر ہے کیونکہ بھائی گھر میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے، تو اگر کوئی ایسی شکایت ہوتی تو کہیں نہ کہیں سے آلو شالو پڑا ہوا ہوتا نا ان دنوں، وہ ہے نہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. صحیح ہے نا. یعنی کہ نیچے کوئی کچن کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو رہا تھا. مجھے بالکل ٹائم پر روٹی ملتی رہی ہے. تو اب جب آپ ایسا کر لیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر بھائی اگر یوں سمجھ لیں کہ اگر ایسا ہو رہا ہے بالفرض کہ آپ کے برڈ فارم کا آپ کے کچن کے اندر کوئی آپ کے پر وغیرہ آ رہے ہیں یا وہ، تو بہت سے پرندے ایسے ہیں جن سے کچھ بیماریاں ہو جاتی ہیں. ایک جو ہمارا سلور ڈو ہے اس سے کہتے ہیں ایک بیماری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اس کا مجھے نام پر نہیں یاد بیماری کا، برحال میں نے یہ ایک ویڈیو دیکھی تھی، ڈاکٹر تھے وہ انڈیا کے، انہوں نے بنائی ہوئی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ایک برڈ ایسا ہے جس سے ایک بیماری ہوتی ہے انسانوں تلک، یعنی کہ ہو جاتی ہے. ورنہ اکثر جو وائرس ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ انسانی جسم کے اندر بھی کوئی یوں سمجھ لیں کہ بیماری پیدا کر سکیں، ٹھیک ہے. تو باقی جیسے اب برڈ تو دوسرے بھی ہیں، مرغی بھی ہے، یعنی کہ مرغی کھانا بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں ہوتا ہے برڈ فلو جیسے ایک بیماری آئی تھی، تو وہ ایسے ہو سکتا ہے، پھیل سکتی ہے، وہ انسانوں کو لگ سکتی ہے. تو اس چیز کا تو بھائی واقعی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا جو اپنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ آپ برڈ فارم سے تھوڑا سا سیفٹی کے یعنی کہ ایک اس میں رکھیں فاصلے پہ. اور دوسرا ایک چیز میں نے کافی پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کچھ اس کے بارے میں، مذہبی اعتبار سے میں نے ایک وہ فتویٰ بھی دکھایا تھا آپ کو برڈ فارمنگ کے بارے میں. تو میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں یہ غالباً اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ آپ یعنی کسی شخص نے پوچھا کہ ہم اس طرح یعنی کہ پرندوں کو یا جانوروں کو رکھ سکتے ہیں قید کر کے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کم از کم بھی پھر آپ نے ان کو آپ 70 دفعہ پانی دکھائیں دن میں، اور اسی طرح ان کو دانہ اور پانی کم سے کم 70 دفعہ دکھائیں. اور برتن ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں آپ خود بھی کھا پی سکیں. اتنا یعنی کہ اب اس میں دونوں چیزیں رہتی ہیں کہ برتنوں کو آپ نے اس حد تک صاف بھی رکھنا ہے اور اتنی دفعہ دانا اور پانی ان کو دکھانا ہے کہ پرندہ جانور بھوکا نہ رہے، ٹھیک ہے نا. ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جب آپ ان دونوں چیزوں کا خیال رکھیں گے، صفائی کا خیال رکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو یا آپ کے برڈز کو کوئی ایسا مسئلہ ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے. باقی ایک چیز اور وہ پوچھ رہے تھے کہ برڈ فارم کی وجہ سے لوگوں میں یعنی کہ آپ کے محلے کے اندر یا اس کا شور ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو اس کے اندر ایک تو دیکھیں میرے اپنے پاس تو اس طرح کے برڈ ہیں نہیں، ٹھیک ہے. میرے پاس 3-4 پیئر ہیں جو میں نے رنگ نیک رکھے ہوئے ہیں، یہ بس صبح ہی صبح شور کرتے ہیں. باقی کوئی برڈ میرے پاس ایسے نہیں ہے جو بہت زیادہ شور کرتے ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، برڈ فارم لوگ اسی لیے عام طور پر چھتوں کے اوپر بناتے ہیں کہ یعنی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈسٹرب نہ ہو. اور بھائی جان اتنا جو ویسے بھی نا ہمارے یہاں جو ساؤنڈ پولوشن کا ہے، تو ہماری جو ٹین ایج کی یہ نسل پیدا ہوئی ہوئی ہے نا، یہ جتنا شور مچاتی ہے نا آج کل، اس سے کم ہی شور ہوتا ہے ان کا. تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا زیادہ شور نہیں ہوتا. اور ویسے بھی ایک جو اس طرح کے نیچر کا جو شور ہے نا، یعنی کہ پرندوں کا اور دوسری یعنی کہ اس طرح کی مخلوق کا، تو یہ آپ غور کریں گے، ایک یہ والا شور اور ایک وہ مشینری کا شور، وہ شور واقعی برا لگتا ہے، وہ ڈسٹرب کرتا ہے دماغ کو. یہ والا شور اس طرح ڈسٹرب نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ واقعی آپ اس میں نے ایک طریقہ کار بتایا تھا، اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی پہلے بھی، اور میں نے بتایا تھا کہ بھائی آپ نے اس کی جو آپ نے جگہ تیار کی ہے نا، تو آپ کوشش کریں کہ سائڈوں کی دیواریں آپ پوری رکھیں اور آپ اس کو اوپر کی طرف سے چھت کو اوپن رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ شور زیادہ نہ پھیلے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک فارم بنانے کا طریقہ ہے کیا، لیکن اس میں تھوڑے سے یوں سمجھ لیں کہ آپ کو اس حساب سے ڈیزائن کرنا پڑتا ہے فارم کو، کہ اس میں لازمی بات ہے چھت کے اوپر آپ بنا رہے ہیں، چھت کی طرف سے دھوپ پوری ملتی ہے، اس میں آپ ہوا کی وینٹیلیشن کا تھوڑی بہت جگہ دینی پڑتی ہے آپ کو. لوگ اس طرح بھی بناتے ہیں فارم کو، ٹھیک ہے نا. تو اس میں تھوڑا شور کم ہوتا ہے، جب چاروں طرف سے دیواریں اس کی 8-8 فٹ دیوار ہوتی ہے تو پھر شور تھوڑا کم باہر جاتا ہے،
ٹھیک ہے نا. تو ویورز یہ آج کا ولاگ تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اور کوشش کروں گا بھائی کہ اب میں ویڈیوز کم از کم ہفتے کی 2 سے 3 ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے. اور ایک چینل اور بھی بنا رہا ہوں ان قریب, جب وہ چینل کچھ تھوڑا سا گرو کرے گا تو اس کی بھی انشاءاللہ میں اپنے چینل کے اوپر اس پہ برڈ فارم کے اوپر اس کی پبلسٹی کریں گے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ لوگوں کو پسند آیا, اس کا کنٹینٹ علیحدہ ہے, اور میں نے کوشش کی ہے ایک دوسرے کنٹینٹ پہ کام کرنے کی. ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اچھا لگے گا آپ کو. ٹھیک ہے. تو ویورز اس کی اجازت چاہیں گے. ویڈیو پسند آئی ہے تو بھائی اس کو لائک کر دیں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل کے نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کریں تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.